اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں سیکنڈ ایئر کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ کار بتایا گیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا خط جو ہے وہ جو انتہائی اہم ہے امتحانی نقطہ نگاہ سے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ ساتھ میں اور ساتھ میں حوالہ جات بتاؤں گا، باقی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں گے۔ انتہائی اہم سوال ہے، دوست کے والد کی وفات پر تعزیت کا خط آتا ہے، والد کی وفات یا والدہ کی وفات پر، دونوں میں سے جس پر بھی خط آئے آپ یہی خط لکھ سکتے ہیں، یہی جو ہے وہ اس کے اندر حوالہ جات دے سکتے ہیں۔ اس کا لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نئے پیج سے خط جو ہے وہ شروع کرنا ہے اور نئے پیج کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اس کا سوال نمبر لکھنے کے بعد اس کا حوالہ دینا ہے خط کا، کہ جو آپ خط لکھنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ دو چیزیں آپ کو بتائے گا خط کے اندر، کہ نمبر ایک کس کے نام خط لکھنا ہے اور نمبر دو کہ کس لیے لکھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں دوست کے نام اس نے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے والد کی وفات پر تعزیت کا خط لکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دائیں طرف سے سٹارٹ کرنا ہے، پہلی لائن کے اندر آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، اس کے بعد شہر الف ب جیم، یہ آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، نہ بھی لکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، آج ڈیٹ جو ہے وہ 8 جون ہے، میں نے اسی کے مطابق لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی لائن کے اندر میں نے مخاطب کیا ہے جس کو سوال کے اندر پوچھا گیا ہے۔ پیارے دوست، آپ یہاں پر اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، نہیں تو صرف اور صرف پیارے دوست کے نام سے ہی مخاطب کر سکتے ہیں۔ پیارے دوست ارسلان، اس کے بعد ندائیہ کی علامت اور اس کے بعد السلام علیکم اور ختمہ کی علامت۔ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ خط جب بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا گیا تھا کہ خط جو ہے یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ خط اسی انداز سے لکھیں کہ جیسے آپ جس کو مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں سن رہا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ۔ اگر آپ اس انداز سے خط لکھیں گے تو آپ کا جو پڑھنے والا ممتحن ہے اس کے اوپر بہت ہی اچھا اثر پڑے گا اور آپ کو بہترین نمبر آئیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ اسی چیز کے حوالے سے حوالہ دیں۔ پیارے دوست ارسلان، السلام علیکم، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ آپ کے والد صاحب کی سنونی کی خبر یا موت کی خبر جو ہے وہ میرے دل پر گہرا اثر مرتب کر گئی، کیونکہ ان کی جیسی صحت تھی ایسا گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس جہان فانی سے اچانک جو ہے وہ کوچ کر جائیں گے۔ لیکن آپ کے خط سے معلوم ہوا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ زندگی ان کی نہ بچ سکی، وہ جانبر نہ ہو سکے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میرے دوست یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی جان اس دنیا کے اندر آئی ہے اس نے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنوں کے جانے کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے جو انسان کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میرے دوست کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو یہاں پر جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے اسے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کے والد محترم انتہائی شفیق انسان تھے، میرا ان کے ساتھ اکثر تعلق رہتا تھا، رابطہ رہتا تھا۔ جب بھی میں تمہارے پاس آتا وہ میرے ساتھ تمہاری طرح جو ہے وہ بڑے احسن انداز سے اپنے بیٹوں کی طرح گفتگو کرتے، بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ مجھے مشورے بھی دیتے، ہنسی مذاق بھی کرتے۔ مجھے ایسا محسوس کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے لیے بیگانے ہیں، بلکہ اپنوں کی طرح اپنائیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ
بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ چونکہ گھر میں بڑے ہیں اور آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، ما سوائے صبر کے اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید صبر کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری آپ سے یہی آپ کو تلقین ہے کہ آپ جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے اجر جزیل عطا فرمائے۔ جب بھی میں اپنے امتحانات سے فارغ ہوتا ہوں تو میں انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے غم میں برابر کا شریک بنوں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے اور آپ کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام، آپ کا شریک غم یہ تھینک یو جی۔